کی تلاوت کی تھی فرمایا رب العالمین کا اعلان ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ فرمایا قرآن مجید نے بیان کیتا سب سے بڑا درجہ اور اعلیٰ زیادہ اخرجوا من دیارہم واموالہم، جڑے گھروں نکال دیتے گئے انہاں دا سارا مال ضبط کر دیتا گیا، چپ کر کے ٹر پئے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، رب کہتے اولئک هم الصادقون، وہ بڑے سچے لوگ نے۔ امام زین العابدین نے فرمایا اے والیو اے وہ لوگ نے جنہاں نوں شریعت دی زبان وچ مہاجر آکھیا جاتا ہے۔ یہ کون نے؟ مہاجر۔ یہ کون نے؟ فرمایا اے مہاجر نے ایمان والے دا پہلا درجہ بھی یہ ہے۔ مہاجرہ میں حضرت علی بھی موجود ہیں، مہاجرین کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری یاد موجود ہے۔ میں پہلا درجہ مہاجرین کا ہے۔ اے آنے والوں، کیا تم مہاجرین میں سے ہو؟ کیا تم؟ کہنے لگے نہیں حضور ہم مہاجرین میں سے نہیں، ہم تو بعد میں پیدا ہو گئے۔ میں اچھا چلو ہم قرآن پڑھ کے دوسرا درجہ بیان کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ دا اعلان ہے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ ومن یوق شح نفسہ اولئک هم المفلحون۔ ایمان والے دا دوسرا درجہ ہوئے جو پہلے دے مدینے میں موجود نے یحبون من ہاجر الیہم، یہ جڑے ہجرت کر کے آئے نا نال بڑی محبت کردے نے، اپنا سب کچھ نہ تے قربان کرن والے اولئک هم المفلحون، اے بھی بخشے بخشائے ہوئے تے کامیاب لوگ نے۔ میرے امام زین العابدین نے فرمایا یار والےو اے جڑا دوسرا درجہ وے شریعت دی زبان میں جنہاں نوں انصار کہا جاندا ہے۔ میں تسی انصار میں تو آپ لوگ انصار میں سے کہنے لگے نہیں اسی دے بعد جائے ہیں۔ میں اچھا ایمان والے دے ترے درجے نے، پہلا درجہ مہاجر تسی انہاں وچوں بھی نہیں، دوسرا درجہ انصار آپ لوگ ان میں سے بھی نہیں۔ میں تو پھر امام زین العابدین نے فرمایا پھر میں علی کا بیٹا فیصلہ کرنے لگا۔ کیا فیصلہ فرمایا کھڑے ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے دربار سے، میرا یہ فیصلہ ہے کہ تم مومن ہی نہیں ہو، تم مسلمان ہی نہیں ہو۔ حضور کو کہتے ہیں میں قرآن نے 3 درجے بیان کیے ہیں نا، جو پہلے درجے میں بھی تم نہیں، دوسرے میں بھی تم نے خود کہا کہ تم نہیں، اب تیسرے میں کہتا ہوں تم نہیں۔ حضور وہ کیسے؟ فرمایا قرآن نے جب تیسرا درجہ بیان کیتا ہے رب العالمین نے اعلان کیتا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ مہاجرین بھی تسی نہیں، انصار بھی تسی۔ تیسرا درجہ کیڑا ہے؟ فرمایا نہ ہو مہاجر تے نہ ہو والذین جاؤوا من بعدہم، تیسرا درجہ انہاں لوگاں دے جڑے بعد جان والے ہیں، پاویں صحابہ تو بعد آن، پاویں تابعین تو بعد آن، پاویں چوتھی صدی جاون، پاویں 10ویں صدی جاون تے پاویں 14ویں صدی جاون، بعد میں آئے ایمان والے کیسے سمجھے جائیں گے؟ فرمایا یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ان کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے لیے بھی بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں، اپنے سے بڑوں کے لیے بھی رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں۔
اور پھر کہتے ہیں یا اللہ ہمارے دلوں میں مومنوں کے بارے میں کچھ غلطی کچھ کجی کچھ کمی نہ چھوڑنا، یعنی یہاں سے لے کر صدیق اکبر تک ساری امت کو اچھے لفظوں میں یاد کرنے والا ہو، وہ مومن ہوتا ہے جو زندگی کی کسی موڑ پہ آ کر بزرگوں کی پوری لسٹ میں کسی ایک کے خلاف بولنا شروع کر دے، ہم اس کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ اور یہی ہمیں بزرگوں نے سبق ہے، یہی سبق سنو استاد تے بیٹھے ہی ہو جائے، استاداں تے دسے ہی دسے تے ہن آؤ نا جڑے دربار تے بیٹھے ہو، ہے توجہ حضرت میری ایک عادت ہے عرصہ دراز تو جا ہی اپنی ہے کاری اپنی پورے پاکستان جتھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے جاواں نا تے تقریر کرنے کے درمیان جہاں تک میں خواجہ صاحب کا درود شریف نہ پڑھا ماں نہیں کر سکتے۔ ایک اور مزے کی گل دساں، اج میں آنے رستے پہلی باری استاد ہزار کی جائے تو دوسری باری حضرت قبلہ عالم سجادہ نشین چاہ رہا ہوں، سجادہ نشین صبح حضرت صاحبزادہ احمد الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ دربار ہے چھوڑ شریف، ایک باری میں دربار میں تقریر کی تھی چھوڑ شریف بعد میرے مدرسے جاٹن لگے گل سن تو عامی ذرا تیرے نال میرا کوئی کام ہے، جنہیں حضرات ہم جانے تھوڑا جلال بھی انہوں نے پایا بیٹا ہے کہتے کہ تھوڑی سستی فرمانے سامنے جانا تھوڑا ڈر بھی لگنا ہے پتہ نہیں کیا گل آتے اپنی بیٹھک کے تشریف فرمانے تو ماں پر سائڈ سے لے گئے آگے لگے تیرے نال گل کرنی ہے میں کہا زور فرماؤ انہیں تقریر تو بڑی ڈاڑی کرنا ہے تقریرہ تو پہلے میں تو ایک وظیفہ نہ دسا وہ پڑھ کے تو پھر تقریر کرے کر تکی خواجہ صاحب کرم کے میں فرما دیں گے ہونا چاہیے رکھے انہاں میں خواجہ صاحب نے منسلے کے گل دسی ہوں وہ دسنے والی نہیں مہینے تو تقریباً مہینے کے قریب ہو گیا جب مینوں صاحبزادہ مہتاب صاحب فرمایا تو اتنے آنا ہے تو میں سکیاں نو آندہ رہے میں تیاری کر کے ویسا ایڈے دور تقریر سے جانا ہے کچھ نہ کچھ مواد کون ہونا چاہیے اللہ خدا دی قسم ہے کل تک بیٹھا رہا اپنے کام کرتا رہا کوئی کتاب بیٹھنے کا ٹائم ہی نہیں ملیا اے میرے خواجہ دی کرامت ہے کہ جدوں بھی میں اس وقت تقریر دی تھی خواجہ عبدالرحمان چھوڑوی نال اپنا تعلق قائم کر کے سٹیج تے کھلو گیا وا تے خواجہ نے وہ کرم کر دیتا جڑے تئیں اسمانے وچ نظر پہ آ خواجہ صاحب کا درود جدوں جڑا مسئلہ لوٹ گیا ایک ہوندہ نا روز میں پڑھے گیا میں تجربہ کیتا جدوں بھی کھولے جتھوں ہی کھولے اتھوں ہی سامنے آ گیا آج کل تو اٹھتا ہے اتنا ہر روٹی پان کے ٹکڑے کروڑ مولوی کوئی سیدنا عمر بن عاص کے خلاف پھونکے کوئی صحابہ کرام کے خلاف نہ لے کے بلوا صاف کرے کوئی آل بیت اتحاد کے خلاف بولے جدوں یہ مسئلہ میں سمجھیا کہ بزرگان دین کا جناب علی تحفظ بھی ساڈے ذمہ رسول اللہ نے لایا ہے اسی کی کرنا ہے جدوں میں خواجہ صاحب کا درود کھولیا اللہ خدا دی قسم سامنے پہلے ہی کھولیا تے 20 سپارہ آ گیا کیڑا سپارہ 20 سپارہ تے سفر نمبر 44 اوتھوں درود شریف شروع ہویا خواجہ صاحب کی گل شروع ہوئی تے سفر نمبر 45 تے ختم ہوئی اج دے دور دے جتنے بھی فتنے اٹھنے نے سارے دا سر میرے خواجہ نے اپنے پیرے تلے رگڑ کے رکھ دیا ایمان والوں کی نشانی کیا ہے کہ وہ اپنے سے پہلے سارے بزرگوں کو اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں اہل ایمان کی علامت کیا ہے کہ اپنے سے اوپر سارے بزرگوں کو اچھے لفظوں میں آپ مسلمان ہیں جدوں میں حضور غوث الزمان خواجہ خواجگان خواجہ محمد عبد الرحمان شورگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے درود پاک پڑھیا 20 سپارہ تے سفر نمبر 44 تے میری نظر پہ میرے خواجہ صاحب نے بارگاہ خدا بندی میں دعا کی تھی اللہم ارحم ابا بکر التقیہ و عمر النقیہ و عثمان الزکیہ و علی الوفیہ اسد اللہ المرتضی و فاطمہ الزہراء و خدیجہ الکبریٰ و فاطمہ الزہراء العلیٰ والحسن الرضا والحسین الشہید المجتبی والشہداء الکربلاء والسعداء والسعیداء والطلحة والزبیرہ وعبد الرحمن بن عوف وابا عبیدہ بن الجراح العشرة المبشرین وسائر الصحابة والتابعین والخلفاء الراشدین
قريشنا والسادة والسعيدة والطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبا عبيدة بن الجراح العشرة المبشرين والتابعين وسائر الصحابة والخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. میرے چور شریف دے پیرا تو میرا مسئلہ حل کر دیتا. آپ فرما دیں اللہم انا نسألک تھوڑے جو اچھا کرو اللہم انا نسألک ان تغفر لنا فلوالدینا فلمشایخنا فلاساتذتنا فلجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. غوث زمان عبد الرحمن اے غوث زمان عبد الرحمن اے غوث زمان عبد الرحمن ہے فیض رسا دربار تیرا اے غوث زمان عبد الرحمن ہے فیض رسا حضرت میرے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی یا اللہ اللہم ارحم ابا بکر التقیہ یا اللہ وہ ابو بکر جو پوری امت تو سب تو بڑا پرہیزگار ہے اس تے رحم فرما. وعمر النقیہ او عمر جو سب تو بڑا پرہیزگار ہے یا اللہ اس تے رحم فرما. وعثمان الزکیہ او عثمان جو سب تو زیادہ پاک ہے. وعلی الوفیہ اور علی جو سب تو بڑا وفادار ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وخدیجہ الکبریٰ وعائشہ الصدیقہ العلیٰ والحسن الرضا یا اللہ نے تیری رضا دا پورا پیکر ہے حسن مجتبہ والحسن الشہید المجتبہ اور تیری کائنات سے چنے آیا شہید حسین ہے. والشہداء کربلا سارے شہداء کربلا پھر حضرت سعد حضرت سعید حضرت ابو عبیدہ ابن جراح حضرت عبد الرحمن ابن عوف حضرت سیدنا طلحہ حضرت زبیر سارے عشرہ مبشرہ سارے صحابہ کرام سارے تابعین یا اللہ سارے خلفائے راشدین کی بارگاہ میں ساڈی گزارش ہے تو رحم و کرم نازل فرما. گویا قرآن نے جو درس دیتا میرے خواجہ صاحب نے اپنے انداز میرے تے تیری بارگاہ مینوں تے تینوں پڑھا کے سمجھا دیتا. اور ایتھے ہی گل فرما کے چلو یہ تے بڑیاں بڑیاں ہستیاں انہاں دے بارے کوئی منہ کھولے تے بارے کو درود شریف دا حوالہ موجود. فرمایا پھر تھلے آؤ اساں تے یعقوب شاہ صاحب کو لبیا ہے. خواجہ صاحب فرماتے سانو تے اپنے والدین خواجہ خضری کو لبیا ہے. حضور پھر فرمایا میں یہ بھی عرض کرتا یا اللہ نہ نسل ہوگا ساڑھا یہ سوال ہے تیری بارگاہ کی التجائے اللہ خیر نارا رب العالمین میری بھی بخشش فرما. والے والدینا ساڑھے والدین سے کرم فرما. والے مشائخ یا اللہ ساڑھے بزرگاں مشائخہ سے کرم فرما. ساڑھے شیوخ سے مرشدہ سے کرم فرما. والے اساتذہ دینا گویا خواجہ صاحب نے کہا کہ مرشد کے استاد بکرے بکرے نہیں ہوتے. یہ آج گلے بھی ڈرامہ چلنا نہ جا جسے کسی کی دال نہ گلے وہ آنے دی نہ مولویہ دی شریعت ہو رہی ہے تو کوئی پیران کی شریعت ہو رہی ہے. نا نا یہ وہی شریعت رسول اللہ نے جڑی اللہ دے رسول نے فرمایا میری امت کے ولی اگے لے کے چل دے. اللہ والے شفیع المومنین والمومنات اللہ یا ہے من اللہ یا اللہ جڑے جینے نے انہاں تے بھی کرم فرما جڑے مر گئے نے انہاں تے بھی کرم فرما. میں اکثر عرض کرتا ہوں اللہ کریم دا اپنا فیصلہ ہے. اس نے سانو مہاجرین جو پیدا نہیں کیتا اسی کچھ نہ کر سکتے. اس کا اپنا فیصلہ ہے. اس نے سانو انصار جو پیدا نہیں کیتا اسی کچھ نہ کر سکتے. لیکن رب دا کروڑوں باری شکر ہے سانو انہاں لوکاں جو پیدا کیتا جڑے اپنے واسطے بھی دعاواں منگنے ہیں اپنے بزرگاں واسطے بھی دعاواں منگنے ہیں رسول اللہ کی ساری امت